إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قابل احترام بھائیوں اور اگر بہنیں ہوں تو وہ بھی قابل احترام ہیں. یہ میں نے سورہ فاطر کی آیت 29 سے آیت 35 تک تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا مقام، مرتبہ اور ان کی حیثیت بتائی ہے اور ان کے انجام پر بھی گفتگو کی. فرمایا نقشہ کھینچتے ہوئے امت مسلمہ کا دلکش اور دل پذیر انداز میں ان کا نقشہ پیش کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی. یہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ
ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور اجر ہی نہ دے بلکہ اس سے زیادہ فضل فرمائے اور کچھ اور عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت قدرداں ہے۔ اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اللہ کی کتاب، صرف وہی حق ہے، حق وہی ہے، تصدیق کرنے والی ہے وہ ان کتابوں کی جو ان سے پہلے آئی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی نظر رکھنے والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کا انتخاب ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے کیا۔ یہ بندے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ومنہم ظالم لنفسی، پہلا گروہ وہ ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور ایک گروہ وہ ہے جو درمیانی ہے، ان کی نیکیاں بھی ہیں، بھلائیاں بھی ہیں، اور کچھ گناہ اور کوتاہیاں بھی ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو خیرات میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں اور اللہ کی بندگی میں بہت آگے نکل گیا اللہ کے اذن سے۔ یہ بہت بڑا فضل کبیر ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے جنتیں ہمیشہ کی ہیں جس میں یہ داخل کیے جائیں گے، اور وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور نگینے ہوں گے، اس میں موتی ہوں گے، اور ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دعا ان کے لبوں پر ہوگی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے سارے غم، سارے دکھ دور کر دیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرداں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اس ہمیشہ کی قیام گاہ میں اتارا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ کبھی ہمیں نہ کوئی تکان ہوگی، نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، اور ہر طرح سے ہم آرام سے رہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں پہلی آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا نقشہ کھینچا، ان کی دلپذیر تصویر پیش کی ہے، بتایا ہے کہ یہ امت جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، کن کاموں میں یہ مشغول رہتی ہے۔ یہ امت جس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، جس کو اللہ نے امت وسط کہا ہے، تمام امتوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے، ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے، جو نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں، جو مال انہیں دے رکھا ہے، جو دولت انہیں دے رکھی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں کھلے چھپے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں اس لیے لگے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کے ثواب، ان کا بدلہ پورا پورا دے، اور پورا پورا بدلہ ہی نہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ
معاف کرنے والا اور بہت زیادہ شکر قدرداں ہے، بہت زیادہ قدرداں ہے۔ یہ 2 آیتیں جو میں نے پڑھی، ترجمہ کیا ان کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا امت مسلمہ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کی تلاوت ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ تلاوت میں 3 مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو قرات سے دل لگا کر، اچھی آواز سے دل لگا کر پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرات کرتے رہتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ۔ تلاوت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں، ان آیات میں جو ہدایتیں ہیں، جن نیکیوں کی طرف اشارہ ہے، جس عمل کی طرف اشارہ ہے، جس بھلائی کی طرف اشارہ ہے اور حکم ہے، آرڈر ہے یا پسندیدہ عمل پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تلاوت کے تیسرے مفہوم یہ ہے مَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی دعوت اور اس کتاب کا احکام اور اس کی ہدایتیں یہ دنیا کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ 3 باتیں تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 2 باتیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یا انفاق، یہ کبھی کبھی پورے دین کی نقشے میں پورے دین کو پیش کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان 2 باتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پورے دین کا ذکر کرتا ہے۔ گویا اقامت صلاۃ میں اللہ کے حقوق آ جاتے ہیں اور انفاق میں بندوں کے حقوق، زکوٰۃ میں بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اور بندوں کے حقوق جو ادا کرتے ہیں کھلے بھی کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں، خاموشی سے بھی کرتے ہیں، اور سب کو دکھا کر علانیہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض چیزیں علانیہ کے کی جانے کی ہوتی ہیں۔ فرض نمازیں علانیہ پڑھتے ہیں، لیکن نفل نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، چھپ کر پڑھتے ہیں، خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مال اللہ کی راہ میں علی اعلان بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، علی اعلان بھی موقع ہوتا ہے تو دیتے ہیں، علانیہ بھی لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور چھپا کر بھی دیتے ہیں، تاکہ جس کا علم اللہ ہی کو ہو۔ یہ ایک ایسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ انسان اپنا قیمتی وقت، اپنا مال، اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں تجارت میں لگاتا ہے، اور اس امید میں لگاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا نفع اس بندے کو پہنچے گا، اس کا نفع اس کے پاس آئے گا۔ لیکن دنیا کی تجارتوں میں گھاٹا بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جس تجارت میں انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان اور اپنی جان کھپائی ہے اور اپنا مال لگایا ہے اور اپنے آپ لگے ہیں، اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ اجر نہیں فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ 3 لفظ ہے قرآن میں، ایک انصاف ہے، ایک عدل ہے، اور ایک فضل ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بدلہ پورا دے دیا جائے۔ عدل یہ ہے کہ توازن برقرار رکھا جائے، جس کا جو حق ہے، جو مرتبہ ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق اسے دیا جائے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور فضل یہ ہے کہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و ڈیل دے بندے کو۔ ظاہر ہے ہم اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنا جسم، اپنا وقت اللہ کی بندگی میں لگاتے ہیں تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدن دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ قوتیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، یہ وقت دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ زندگی دی ہوئی اللہ کی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو کوئی کارنامہ نہیں ہے۔
تو ہمارے کسی استحقاق کے بغیر ہمیں ہمیشہ کی جنت اللہ دے گا، انعامات دے گا، نوازے گا، خوشی دے گا، اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا۔ یہ فضل ہی فضل ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرمائے گا۔ انہ غفور، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف ہی کرتا رہتا ہے۔ بندے سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں کرتا رہتا ہے، وہ معاف فرماتا رہتا ہے، اور کسی گناہ پر، کسی خطا پر، کسی غلطی پر، کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارادے پر بھی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ ایک بندہ مکے میں اس ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ کو شہید کروں گا، قتل کروں گا ان کا، اس ارادے سے نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں شل نہیں کرتا، ہاتھ شل نہیں کرتا، موقع دیتا ہے، اور پھر وہ خلیفہ ثانی بنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ غفور ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت موقع دینے والا ہے، بہت مہلت دینے والا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ پر امید رہے۔ غلطیوں پر غلطیاں ہو جائیں، پھر امید لگائے، پھر امید لگائے، پھر امید لگائے۔ ابو سعید ابو الخیر ایک مشہور فارسی کے شاعر گزرے ہیں، بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی ایک ربائی ہے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، یہ درگہ ما درگہ نا امیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ کہتے ہیں باز آ جاؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑو اس راہ سے ہٹ جاؤ۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، کسی مرتبے بھی پہنچے ہو، گناہ میں کتنے بھی لت پت ہو، پھر باز آ جاؤ۔ کافر ہو، گبر ہو، بت پرست ہو، کچھ بھی ہو، توبہ کرو، اللہ کی راہ میں لگ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا سب کچھ۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازا، یہ درگاہ جو اللہ کی درگاہ ہے، یہ نا امیدی کی درگاہ ہرگز نہیں ہے۔ سینکڑوں مرتبہ توبہ کر کے تم نے توبہ توڑ دی ہو، تب بھی باز آؤ، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ یہ آیت ہے جس میں ایک دلکش نقشہ امت مسلمہ کا کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس نقشے پر ہم پورے اتریں اور اس نقشے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے جس کتاب کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے وہ کتاب آپ پر نازل کی، آپ کو وحی کی ہے، آپ پر اتری ہے۔ هو الحق، حق صرف وہی ہے۔ اب دنیا میں رہتی دنیا تک، قیامت تک، حق اگر ہے، سچائی اگر ہے تو اسی کتاب میں ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کہیں سچائی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کو جو کتابیں دی گئی تھیں، اس میں جو حق موجود ہے، اس حق کی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب، لیکن ان کتابوں کو، ان کتاب کے ماننے والوں نے تہس نہس کر دیا ہے، بدل ڈالا ہے۔ جو حرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک نازل کردہ کتاب ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے حاملین صرف امت مسلمہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم صاحب کتاب ہیں، آسمانی کتاب صرف ہمارے پاس ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، اور یہ ہماری کتاب جو حق ہے، اس میں وہ حق تمہاری کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ صبر بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جو کتاب نازل کی ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مکمل ہے، وہ انسانوں کی ضروریات کے لیے پوری ہے۔ انسان کی کمزوریوں سے، اس کی قدرتوں سے، اس کی قوتوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کا اسے اندازہ ہے۔ اس نے جو ہدایت نازل کی ہے وہی حق ہے،
تو قانون بنانے کے لائق صرف وہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا ایک بہت ہی عجیب و غریب بات فرمائی کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، نازل کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صرف یہی آسمانی کتاب اب باقی ہے دنیا میں. ہم نے تمام امتوں کو دیکھا، اپنے تمام بندوں پر نظر ڈالی، اور اس میں سے استفینا، انتخاب کیا ہے مسلمانوں تمہارا، اے امت مسلمہ کے لوگوں تمہارا انتخاب کیا. اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اس کتاب کے لیے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. قربان جائیے اللہ کے، سب کچھ قربان کر دیجئے اللہ پر، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے. اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے ہمارا انتخاب اس نے کیا، اور انتخاب میں ہمیں وارث بنایا اس کتاب کا جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد کے وارثین ہم ہیں، یہ امت مسلمہ ہے، یہ کتاب اسی امت مسلمہ کے پاس ہے. اس امت مسلمہ کا پھر نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. امت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور یہ بات غور سے سنیے، سننے کے لائق ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس دین میں جو لوگ بھی آئیں گے، وارث کتاب جو لوگ بھی بنیں گے، وہ سب صحابہ کرام کے درجے کے لوگ ہوں گے. نہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ اس میں آئیں گے. سب سے بڑا طبقہ جو ہوگا اس میں، سب سے بڑی کثرت جس امت کی ہوگی، وہ امت میں کثرت سب سے زیادہ گناہ گار خطا کار لوگوں کی ہوگی. لیکن قربان جائیے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، انسان انتخاب کرتا ہے. آموں کا زمانہ ہے، انسان جاتا ہے ڈھیر میں سے آم منتخب کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بہتر سے بہتر آم کا انتخاب وہ اس ڈھیر میں سے کر لے. ہو سکتا ہے کسی آم تک رسائی نہ ہو اور سب سے بہتر ہو سکتا ہے اس کی نظر چوک کر جائے، لیکن اللہ کی نظر چوک نہیں کرتی. اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک کیا. ہم قربان ہونے کو تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی مرضی پر. اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب ہمارا کیا ہے تو اللہ کے انتخاب پر کوئی حرف اٹھا سکتا ہے؟ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک انتخاب کیا اس نے ہمارا. انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس انتخاب کا سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے. البتہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم اس درجے پر نہیں ہیں جو سابقون بالخیرات تھے، انہوں نے نیکیوں میں سبقت لے گئے، بہت اونچے چلے گئے، جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں اللہ کے رسول نے دے دی. ان کے درجے پر تو ہم نہیں پہنچ سکتے. ظالم لنفسہ، گناہ گار خطا کار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک گروہ امت مسلمہ میں وہ ہوگا جو خطا کار ہوگا، ظالم لنفسہ ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو درمیانی قسم کا ہوگا، اس کی گناہیں، اس کے گناہ، اس کی نیکیاں برابر سرابر ہوں گی. اور ایک وہ ہوگا جو نیکیوں میں سب کر سبقت لے جائے گا، بہت آگے نکل جائے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا، خطا کار گناہ گار بندوں کا انتخاب کیا ہے، اور آسمانی کتاب ہمیں دی ہے. اس وقت روئے زمین پر صرف امت مسلمہ ہی ہے جس کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور یہ سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑا مرتبہ ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے. اس مرتبے میں امت کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا، امت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. رہا یہ سوال کہ امت میں گناہ گار اور خطا کار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں گناہ گار لوگ سب سے زیادہ ہوں گے. پھر ایک اور جگہ ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 135، یاد دیکھ لیجیے گا. اس میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جنت کی طرف جلدی کرو، بھاگو، دوڑو.
اس لیے کہ زندگی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے. دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، لگ جاؤ اس کام میں. جنت حاصل کرنے کی جلدی کرو. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ معدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. متقی کون ہیں؟ ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کھلے چھپے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سختی میں بھی، تنگی میں بھی، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، اور معاف کرنے والے ہیں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے سدھارنے والے، زینت دینے والے ہیں. ہر وقت میک اپ کرتے رہتے ہیں، دینی میک اپ، دیندار بنتے ہیں. اور ظلموا انفسہم، اور اگر ان میں سے کوئی ظلم کر بیٹھے اپنے نفس پر، دیکھیے آپ نے یہاں متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی، اور متقیوں کی تعریف یہ ہے کہ ان سے فاحشہ بھی ہوگی، ظلم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوں گے، لیکن ذکر اللہ، انہیں اللہ فوراً یاد آئے گا، توبہ کریں گے اور کہیں گے من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو میں معاف کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے انہیں معاف کر دے گا. یہاں بھی انہی کا ذکر ہے کہ ظالم لنفسہ بھی ان میں کثرت سے ہوں گے. پھر فرمایا جنات عدن، ان کو جنت دی جائے گی، جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے ان کو، اور ان کا ریشمی لباس ہوگا. نوازے جائیں گے حسین و خری، اچھے لباس میں ہوں گے. اس وقت یہ دعا کریں گے، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دعا کریں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن. اس دعا کو تو میں پھر ذکر کروں گا، البتہ یہ عرض کر دوں کہ یہ 3 گروہ ہوں گے امت مسلمہ میں. اس میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے صرف سابقون بالخیرات. زمخشری کی رائے بھی یہ ہے، امام راضی کی رائے بھی یہ ہے، لیکن اکثریت امت مسلمہ کی اور اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ تینوں مراد ہیں. قرآن کا سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے کہ تینوں مراد ہیں، تینوں انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. سیاق و سباق یہی بتاتا ہے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ان کے لیے جنت ہے تینوں کے لیے، اور ان کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے اس کتاب کا، اس کتاب کے وارث نہیں بنیں گے، اس کتاب کا انکار کریں گے، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم ہے. ظالم لنفسہ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے جو انکار کریں گے، اور جو اقرار کریں گے ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جنت ہمیں بھی نصیب فرمائے گا. ہم گناہگار خطا کار تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا تبھی یہ ہم فضل فرمائے گا اللہ تعالیٰ، تبھی یہ کر سکیں گے کہ اللہ کی راہ میں لگ سکیں، اور اس کا فضل نہ ہوگا تو نہیں لگ سکتے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اس وقت ہمارے زبانوں پر یہ دعا ہوگی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری شکر گزاری ہے. شکر کی راہ سے ایمان پیدا ہوتا ہے، شکر کریں گے تو ایمان پیدا ہوگا، اور اللہ کے بندے اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اذھب عنا الحزن، اے اللہ تو نے تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تم نے ہمارے تمام غم، تمام حزن، تمام پریشانیاں دور کر دی. ان ربنا لغفور شکور، بے شک میرا رب بہت بڑا شکر ادا کرنے، قدر کرنے والا ہے، اور بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اتارا ہے ایک ایسے مقام پر جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. رہتے تھے ہم دنیا میں، عارضی قیام تھا ہمارا، اب ایسی قیام گاہ اللہ نے دے دی اپنے فضل سے جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی مصیبت ہوگی. میں نے یہ وعدہ کیا، دعویٰ کیا، ان تینوں کے لیے جو امت مسلمہ کے وارث ہیں کتاب اللہ کے، اس کے 3 گروہ ہیں: ظالم لنفسہ، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے گناہگار خطا کار، مقتصد
درمیانی قسم کے لوگ اور نیکیوں پر سبقت لے جانے والے وہ تینوں ہوں گے۔ اس سلسلے میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے کئی مفسرین نے اور کئی محدثین نے اسے نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ وہ حدیث یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ قیامت کے دن حشر کے دربار میں شریک ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ حاضر ہونے کے بعد محمد سابقون جو سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب لیے بغیر بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی حساب ان کتاب ان سے نہیں ہوگا۔ رہے مختصر درمیانی قسم کے لوگ جن کے گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عائشہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ آسان حساب کیسا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھا کرو عائشہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ آسان حساب یہ ہے، فرمایا رسول اللہ نے آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نام عمل پر نگاہ ڈالے اور کہے جا بندے معاف کیا، جا بندی معاف کیا، یہ آسان حساب ہے۔ اس لیے کہ جس سے حساب ہو گیا وہ تمہارا گیا، وہ پاس نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور اس میں ہمارا شمار ہو جائے تب بھی بیڑا پار ہے۔ اور تیسرے درجے میں وہ لوگ ہوں گے جو ظالم النفسی ہی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ محشر کے قیام تک، تا قیام عدالت، جب تک عدالت حشر کی قائم رہے گی یہ روکے جائیں گے۔ انہیں تا قیام عدالت روکا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، یہ سزا ان کی ہوگی۔ اب وہ دن کتنا لمبا ہوگا، سزا کتنی لمبی ہوگی اللہ جانے، لیکن بہرحال طول محشر تک ان کو روکا جائے گا، یہاں وسون فرمایا اللہ نے۔ اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا، میدان حشر کا وقت پورا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اٹھائے گا، سمیٹ لے گا اپنی رحمت میں ان کو اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ دعا نازل ہوگی، یہ دعا ہوگی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تم نے سارے غم ہمارے دور کر دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، تو بہت قدرداں ہے۔ ظاہر قدردانی نہ ہوتی تو کیسے جنت ملتی؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا بھی ہے تو وہ اسی کا دیا ہوا تھا، اگر ماتھا ٹیکا بھی ہے تو ماتھا بھی اسی کا دیا ہوا تھا، اگر وقت لگایا بھی ہے تو وقت بھی اسی کا دیا ہوا تھا، زندگی کھپائی بھی ہے تو زندگی بھی اسی کی دی ہوئی تھی۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس نے فضل فرمایا۔ فضل اسی کو کہتے ہیں کہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔